الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ اور دروازہ سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ بھی کر دیتے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اور اب ہم نے کہا کہ من و سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ معزز و محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 58 سے لے کر 61 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات جو ہیں حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمتیں اور جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا، نعمتیں دیں، اس کا ذکر کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں جو انہوں نے کار انجام دیے ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ قریہ میں جب تم داخل ہو جاؤ تو اطمینان سے کھاؤ پیو، اور جب تم دروازے سے گزرو تو حطہ کہتے ہوئے گزرو۔ حطہ کے کیا معنی ہیں؟ حطہ کے معنی ہیں گرانا اور جھاڑ دینا، یعنی پروردگار تیری شان یہ ہے کہ تو گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور بندے کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان سے کہا گیا تھا جب دروازے سے آپ گزریں تو آپ یہ کہہ دیں حطہ۔ حطہ کے معنی ہے اللہ ہماری مغفرت فرما، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ لفظ حطہ استعمال کرتے، انہوں نے ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ ہے نون اور توئیں اور ہے ہنتا۔ ہنتا کے معنی ہیں گندم، اور اللہ ان کو مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی مغفرت کی دعا کرو، اور انہوں نے ہنتا یعنی گندم کہنا شروع کر دیا۔ تو گویا اللہ کی مغفرت کی طرف جانے کی بجائے، آخرت کی سوچنے کی بجائے یہ دنیا کی طرف پڑ گئے اور ہنتا اور گندم اور دنیاوی باتوں میں پڑ گئے۔ تو جب انہوں نے ہنتا کہا تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو حطہ جو ہے یہ اب بھی وہاں پر سرزمین بیت المقدس میں کہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے جس کو باب حطہ کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہیں وہ میری امت کے لیے باب حطہ ہے۔ اہل بیت کی مثال جو ہے امت اسلامی میں باب حطہ کی ہے۔ عزیزان گرامی، بظاہر دنیا میں نہ آسمان سے غذا نازل ہوتی ہے، نہ عصا مارنے سے چشمہ پھوٹتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اتمام حجت کے لیے سب کچھ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مار کر 12 چشمے جاری کر دیے، اور ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ تھا۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کل اناس مشربہم، علم کل اناس مشربہم، یہ ہر کوئی اپنے اپنے چشمے کو اور جہاں سے وہ پانی پیتے تھے اپنے گھاٹ کو پہچانتے تھے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ جاری کر دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے سے تابعداری اور فرما برداری کرنا چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ان پر نازل کی، اور جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر ان پر ذلت اور مسکنت ہی آتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء اور خدا کو قتل کر دیا انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب نافرمان اور ظلم کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔